السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے خواب میں اپنی یا کسی جاننے والے کی شادی دیکھی ہے اور اٹھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے ایک اچھی خبر ہی سمجھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ صرف ایک خواب ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ؟ خواب میں شادی کا نظر آنا کبھی تو زندگی کے ایک نئے خوبصورت باب کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ کسی آنے والی آزمائش کی خبر بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت اور مستند علماء کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا خواب آپ کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ ہم ہر طرح کی شادی کے خواب پر بات کریں گے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو، کسی اور کا، یا پھر آپ نے صرف شادی کی تیاریاں دیکھی ہوں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ اپنے خواب کا صحیح مطلب جان سکیں۔ شادی کے خواب کی تعبیر جاننے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں خواب کی حیثیت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ علماء اکرام نے ہمیں سمجھانے کے لیے خوابوں کو 3 بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم ہے رحمانی خواب۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو کوئی خوشخبری یا کسی بات سے آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ واضح اور سچے خواب ہوتے ہیں، جن کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے نفسانی خواب۔ یہ ہمارے اپنے خیالات، خواہشات اور دن بھر کی سوچوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنی شادی کے بارے میں بہت سوچ رہا ہے یا گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اسے خواب میں بھی شادی ہی نظر آئے۔ ایسے خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم ہے شیطانی خواب۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ انسان کو ڈرایا، پریشان کیا یا بہکایا جا سکے۔ یہ اکثر بہت عجیب اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں تو پہلے سوچیں کہ ان تینوں میں سے یہ کون سی قسم ہو سکتی ہے۔ شادی کا خواب اگر واضح ہو، سکون بھرا ہو اور خاص طور پر صبح کے وقت دیکھا جائے تو اس کا سچا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعبیر میں شادی کا خواب صرف 2 لوگوں کا ملن نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت گہرے راز چھپے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے عظیم امام حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شادی دیکھنا اکثر اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت، مرتبے، سکون اور نئی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ لیکن تعبیر ہمیشہ اچھی ہو یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی شادی کا خواب غم، قید یا کسی ایسے بھاری بوجھ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو انسان پر آنے والا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ شادی انسان کی زندگی کو پوری طرح بدل دیتی ہے۔ اس پر نئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور اس سے پہلے جیسے آزادی نہیں رہتی۔ اس لیے خواب کی حتمی تعبیر بتانے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خواب کا ماحول کیسا تھا اور خواب دیکھنے والے کے اپنے حالات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شادی میں خوشی اور سکون کا ماحول ہے تو مطلب اچھا ہے، لیکن اگر شادی میں شور، ہنگامہ یا ناچ گانا ہو رہا ہے تو امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ کسی مصیبت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت، خواب میں اپنی شادی دیکھنا۔ یہ وہ خواب ہے جو لوگ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس کی تعبیر اس بات پر منحصر ہے کہ خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ سب سے پہلے اور واضح تعبیر تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اس کی شادی کا کوئی سبب بنے گا۔ یہ خواب اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا، ذمہ دار اور بہتر دور شروع ہونے والا ہے۔ یہ کسی بڑی کامیابی جیسے اچھی نوکری ملنے یا پڑھائی مکمل ہونے کی خوشخبری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت خواب میں خود کو دوبارہ شادی کرتے دیکھے تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔
اگر وہ اپنے ہی شریک حیات سے دوبارہ شادی کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے رشتے میں محبت اور خوشیاں بڑھیں گی، اور اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی انجان شخص سے شادی کرتے دیکھے تو یہ دنیاوی معاملات میں ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی بڑا عہدہ ملے، کاروبار میں فائدہ ہو یا اولاد کی خوشخبری ملے، لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی شدہ کا دوسری شادی دیکھنا کبھی کبھی پریشانیوں میں اضافے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر اگر خواب میں دل بے چین یا ناخوش ہو۔ نامعلوم شخص سے شادی دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت اہم بات بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جسے وہ جانتا نہیں، یہاں تک کہ خواب میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، تو یہ خواب اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کی موت کے قریب ہونے یا کسی بڑے نقصان کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی اور اسے ایک نامعلوم شوہر کے پاس لے جایا جا رہا ہے تو یہ بھی عمر کے ختم ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد فوراً صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور اللہ سے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ کسی اور کی شادی دیکھنا، کسی عزیز یا رشتہ دار کی شادی دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں اپنے کسی پیارے جیسے بھائی، بہن یا دوست کی شادی دیکھ رہے ہیں تو یہ عموماً بہت اچھے خواب ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے خوشحالی، ترقی اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے خاندان میں پرانے جھگڑے ختم ہو کر محبت بڑھے گی اور کوئی بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ یہ خواب خود آپ کے لیے بھی برکت لاتا ہے، کیونکہ اپنے عزیز کی خوشی میں خوش ہونا بھی ایک نیکی ہے۔ کسی نامعلوم شخص کی شادی دیکھنا۔ اگر آپ کسی ایسی شادی میں ہیں جہاں آپ دولہا دلہن کو پہچانتے ہی نہیں تو یہ اس علاقے یا معاشرے میں ہونے والی کسی اجتماعی خوشی یا تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر شادی کی تقریب پرسکون اور اچھی ہے تو یہ خیر کی علامت ہے، لیکن اگر وہاں ہنگامہ اور شور و شرابہ ہے تو یہ کسی فتنے یا پریشانی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ شادی کی مختلف کیفیات اور ان کی تعبیر۔ یاد رکھیں، خواب کی تعبیر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ خواب میں شادی کی تیاریاں دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں خود کو شادی کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اصل زندگی میں کسی نئے مرحلے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا کام شروع کرنے یا کسی بڑے مقصد کو پانے کی کوشش یا کسی پرانی خواہش کو پورا کرنے کی جدوجہد ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ صورتحال کو بدل کر کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ مسائل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ خواب میں صرف نکاح ہوتے دیکھنا۔ اگر خواب میں کوئی ہنگامہ یا تقریب نہیں، صرف آپ کا نکاح ہوتے ہوئے نظر آئے تو یہ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ حضرت ابن سیرین کے مطابق خواب میں نکاح عزت، بزرگی اور مالداری کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد اور دین پر قائم رہنے کی علامت بھی ہے۔ شادی میں ناچ گانا اور موسیقی دیکھنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، خواب میں شادی پر شور شرابہ، ڈھول باجا اور ناچ گانے دیکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی مصیبت، پریشانی یا اس جگہ کسی کی موت کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں خوشی میں بھی حدود میں رہنے کا درس دیتا ہے، اور خواب میں ان حدود کا ٹوٹنا کسی بری خبر کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بیمار شخص کا شادی کا خواب دیکھنا۔ اگر کوئی بیمار شخص خواب میں اپنی شادی دیکھے اور دلہن کو پہچانتا نہ ہو تو یہ اس کی صحت کے لیے اچھا شگون نہیں۔ اسے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور کثرت سے دعا اور صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی جانی پہچانی عورت سے شادی کر رہا ہے اور خوشی بھی ہے تو یہ اس کی جلد صحت یابی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تعبیر کا دار و مدار خواب کے پورے ماحول پر ہوتا ہے۔ آئیں
اب خاص طور پر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شادی عموماً عزت، بڑائی اور دنیاوی کامیابی کی علامت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ دلہن کو بیاہ کر گھر لایا ہے تو اس سے ایسی عزت یا ملکیت ملے گی جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ آزمائش یا موت۔ اگر شادی کسی بالکل انجان عورت سے ہو جس کا نام، چہرہ کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو یہ موت یا کسی بہت بڑی آزمائش کی دلیل ہو سکتی ہے۔ ذمہ داری اور بوجھ۔ چونکہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے خواب میں اسے دیکھنا قرض، غم یا کسی نئے بوجھ کی علامت بھی ہو سکتا ہے جو آپ پر آنے والا ہو۔ خیر و برکت۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد خواب میں اپنے دوبارہ شادی کرے تو یہ اولاد، مال میں اضافے اور خوشحالی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کی تفصیلات۔ امام ابن سیرین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ خواب کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات معنی رکھتی ہے۔ دلہن کون ہے، شادی کا ماحول کیسا ہے، وہاں موسیقی تھی یا نہیں، یہ سب چیزیں مل کر تعبیر کو مکمل کرتی ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو شادی کے خوابوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ ایک بہت گہرا علم ہے اور ہر خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے اپنے حالات، نیکی اور تقوی کے مطابق بدل جاتی ہے۔ حتمی اور سچا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم ان تک بھی پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی بھلائی مانگیں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بائیں طرف 3 بار تھوکیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ بہتر ہے کہ اٹھ کر وضو کریں، نفل نماز پڑھیں اور صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور سچے خواب دکھائے اور برے خوابوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔